جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ان چیزوں میں سے پیدا فرمائی ہیں کہ جو تمہیں سایہ دیتی ہیں، تو بہت سی نعمتیں ایسی ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں، دیوار ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ان کے ذریعے انسان سایہ حاصل کرتا ہے۔ اگر سایہ نہ ہو تو انسان کے لیے کتنی بڑی مشقت ہو جائے، کتنی بڑی پریشانی ہو جائے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ نہ ہو تو انسان کو کتنی مشقت پیش آئے۔ وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کے ذریعے سایہ عطا فرمایا کہ اتنی بڑی وادی کے اندر کوئی اور سائے کا انتظام نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے انہیں سایہ عطا فرمایا۔ اسی طرح راستے چلتے ہوئے جب انسان تھک جاتا ہے اور سائے میں آرام کرتا ہے تو انسان کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جسے پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لعنت کی چیزوں سے بچو، دو لعنت کی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ سایہ ہے، اور دوسرا اشارہ عام ہے کہ ان دو جگہوں پر بولو براز کرنے سے، پیشاب بہانہ کرنے سے بچو کہ ان جگہوں پر پیشاب کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر لعنت برساتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی انسان تھک جاتا ہے، سائے میں آرام کرتا ہے، اگر پیشاب پخانہ وہاں کیا جائے گا تو آرام کرنے والوں کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہو۔ شارع عام میں لوگ چلتے ہیں، راستے پر لوگ چلتے ہیں، اگر راستے میں پیشاب پخانہ ہو تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں کہ راستہ میں اور سائے کی جگہوں میں پیشاب کرنے سے بچو۔